الرحمن السلام علیکم دوستوں، ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 4، رائٹر ہادیہ مغل۔ سفیر خان باہر نکل، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دھڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دروازہ ایک دھمک کی ارتعاش کئی ثانیہ گونجتی رہی۔ وہ آئے ہمارے گھر، واہ واہ، وہ آئے ہمارے گھر، واہ واہ کرو۔ اس نے لاؤنج میں کھڑے ملازموں کو اشارہ دیا جو حیرت سے زین کو دیکھ رہے تھے۔ زین کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے جبکہ مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ سالے کمینے انسان، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے بھرے مجمع میں میری عزت کا فالودہ کر دیا۔ کمینے کیوں یہ حرکت کی؟ کیا تجھے اپنی دوستی کا بھی لحاظ نہیں رہا تھا؟ وہ سفیر کی چمکتی مسکراہٹ سے مزید اشتعال انگیز ہوا۔ ایک زوردار مکہ اس نے سفیر کے جبڑے پر مارا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا جبکہ ذہن کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ سفیر نیچے گر چلے جبکہ ذہن اس کے اوپر بیٹھے اسے پیٹ رہا تھا۔ ملازم ڈر سے اندر کی جانب بھاگے جبکہ وہ دونوں اب بھی گتھم گتھا تھے۔ ابے بس کر، اتنی پیاری لڑکی دی ہے، بجائے شکر ادا کرنے تو مجھے مار رہا ہے۔ اچھی آسان فراموشی ہے۔ وہ لاب کے کونے سے خون صاف کرتا اسے دور دھکیلے اٹھ کھڑا ہوا۔ ذہن جھٹکے سے کھڑا ہوتا، اس کی گردن پیچھے سے جکڑ چکا تھا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی۔ تو نے بہت غلط کیا اور تو نے میرے بارے میں بھی جانتا ہے، پھر بھی تو نے ایسا کیا۔ کم از کم تو ہی وہاں برے مجمع مجھے بچا لے گا۔ اس مجمع تو ہی تھا جو میرے سب سے پہلے مخالف تھا۔ ذہن دانت پیسے بولا جبکہ اب بھی بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ سفیر کا خون کر دے جس کے ساتھ وہ بھاگ تھی، وہ اچھا انسان نہیں تھا، اور اگر تو نکاح نہ کرتا وہ شایان صابر اس کو تباہ و برباد کر دیتا، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ کیا وہ تیرے ماموں کی بیٹی تھی جو اس کی اتنی فکر کر رہا ہے؟ ذہن اس کی تفصیل سن کر دوڑا۔ ہاں، ماموں کی بیٹی ہے، تبھی تیرے حوالہ کیا تھا۔ سفیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا وہ سچ میں تیرے ماموں کی بیٹی ہے؟ ذہن چونک سا گیا۔ سفیر نے محض سر اس بات میں ہلایا جبکہ ذہن کا غصہ مزید بڑھا۔ تبھی تو نے مجھے بلی کا بکرا بنایا۔ تو ٹھیک ہے، اب میں بھی وہی کروں گا جو تو نے کیا۔ شجیہ کو بھول جانا، تیری شادی میں قطعی نہیں ہونے دوں گا۔ سگریٹ سلگاتے وہ بولا تو ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر آ کر لگا۔ ذہن چودھری مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود جھٹک کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ کافی بھاری تھا۔ تیری بہن پہلے مجھے گھاس نہیں ڈالتی اور تو کمینہ مزید بکواس کر رہا ہے۔ وہ نیلی پڑتی آنکھ کے کونے کو سہلاتے ذہن کو تیش بھری نگاہ سے دیکھ بھی رہا تھا۔ ذہن کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ نیچے گری سگریٹ اس نے لبوں میں دبائی۔ مدھم قدم لے کر وہ دوبارہ سفیر کی جانب آئے جو سوجے چہرے کے ساتھ ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ اس کے قریب آ کر سفیر کی قمیض کی سائیڈ پاکٹ سے لائٹر نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا۔ سفیر اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ گہرا کش لے کر اس نے دھواں سفیر کے منہ پر پھینکا۔ کمینہ انسان! سفیر ہاتھ سے دھواں دور ہٹایا۔ وہ اب تجھے گھاس کے پتھر بھی نہیں مارے گی۔ تو نے سب خراب کیا، تو اب سزا تمہیں ملے گی۔ ذہن کا انداز شانہ تھا۔ دیکھ، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی اور سزا دے لیکن اپنی بہن کے نام سے مت ڈرا۔ قسم سے پہلی بار محبت ہوئی، وہ بھی سخت ظالم پتھر دل لڑکی سے جو منگنی کے بعد بھی روٹھی رہتی ہے، نہ جانے کون سی خار کھائے ہوئے۔ لوگ مرد کو اکڑ بد مزاج بولتے ہیں، یہاں تیری وہ موٹو بہن دبانگ دادی بنی رہتی ہے۔ شرم کر، وہ تیری بیوی ہے جسے تم موٹو بول رہا ہے۔ ذہن نے ایک بار پھر گردن جکڑی۔ چلتا ہے یار، بیوی کو پیار سے موٹو کہوں گا تو شاید مجھ سے پٹ بھی جائے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتا بولا تو ذہن نے محض سے پورا۔ سندری کا کیا ہوگا؟ وہ رو رہی تھی اور یہ سب ٹھیک بھی نہیں ہوا۔ ذہن نے اس کی توجہ اہم معاملے کی جانب دلوائے۔ فی الحال تو اس کی دل جوئی ضروری ہے۔ وہ صدمے میں ہوگی اور جانتے ہو وہ کتنی جنونی ہے، کہیں شایان کچھ کار نہ دے۔ تو کیسے ملنے کا سوچا ہے؟ سفیر نے ذہن سے جلتی سگریٹ لے کر لبوں میں دبایا۔ ذہن دوبارہ گھور کر رہ گیا۔ میں چاہتا تو ملک حویلی چلا جاتا لیکن وہ شایان، وہ بات ادھوری چھوڑ کر قدرے آگے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا۔ افشاں کیسی، کہیں تم نے اسے؟ سفیر نے سنجیدگی سے استفسار کیا تو ذہن نے ابرو اچکا کر اسے گھورا۔ تجھے میں اتنا جاہل لگتا ہوں؟ شرم کا مقام ہے۔ میرا دوست جیسا دشمن مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا بولا تو سفیر مدھم سا مسکرایا۔ میں تیرا دشمن کم از کم نہیں ہو سکتا، پر تو نے آج دوستی والے کام بھی نہیں کیے۔ سفیر محض مسکرا کر رہ گیا تھا، پر اسے یہ اطمینان تھا کہ اس نے کم از کم اپنے یار کو بچا لیا، اور یہ بھی اطمینان تھا کہ اس کے اس فیصلے پر وہ آئندہ وقت میں اس کا شکر گزار ہونے والا تھا۔ وہ آج یہاں سے جانے کی ساری تیاری کر چکی تھی۔ ذہن کا سامنا کرنے کی اس میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی، نہ ہی وہ سامنا کرنا چاہتی تھی۔ یہ فلیٹ کی چابی جہاں تم رکو گی، ایک ملازمہ کا بھی بندوبست کر دیا، اور ہاں، اپنا خیال رکھنا، تمہاری ذرا سے بھی کمزوری تمہیں نقصان میں ڈال سکتی ہے۔ شایان کی ہدایات وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس وقت دل و دماغ میں جکڑ چل رہے تھے۔ ملازم اس کا سامان گاڑی میں رکھ چکے تھے۔ وہ چادر اٹھ کر باہر نکلی۔ سندری کے والد فی الحال دوسرے شہر تھے، اس لیے وہ تمام معاملے سے بے خبر تھے۔ اپنی ماں سے ملتے آتے رہنا، فضیلت بیگم نے اس کو ساتھ لیا۔
دلگیر انداز میں کہا۔ وہ سپاٹ چہرے سے گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ دیر میں گاڑی رواں ہو چکی تھی۔ وہ باہر کا منظر دیکھنے میں مگن تھی جب گاڑی ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ بی بی لگتا ہے تار اپنی جگہ سے ہل گئی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور اترا تو وہ بھی آنکھیں موند کر ٹیک لگاتے پر سوچ ہوئی، ہو گیا ہے سب ٹھیک۔ ڈرائیور کی گمبھیر آواز پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ آپ؟ وہ خوف کیسا بولی تھی، بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ ذہن نے اسے سادہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ نظر چراتی آنسو بہانے لگے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ دھوکہ دے کر بھاگنے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ دھوکہ میں نے نہیں، آپ نے دیا۔ میری دوست سے شادی کر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کر آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور میں ابھی بھائی کو فون کرتی ہوں۔ ذہن نے اس کا موبائل چھین کر ڈگی کی طرف پھینکا۔ میری بات سنو سندری، تم جہاں بھی جاؤ گی ذہن چودھری کی نظر سے بچ نہیں پاؤ گی۔ تمہیں اسی گاؤں میں واپس آنا ہوگا۔ میری واپسی تب ہی ہوگی جب آپ ظریف شاہ کو طلاق دے دیں گے، ورنہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چیخی تھی جبکہ ذہن کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ اس کا تعلق رہے گا یا نہیں، اسے باور کرواتا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل گیا جبکہ اس کے سینے میں رکا سانس بحال کیا تھا۔ ظریف شاہ کمرے میں سہمی ہوئی بیٹھی رہی تھی۔ رکھی ناشتے کے برتن لے کر گئی تو اس نے دوبارہ کمرے کا لاک لگا لیا۔ چودھرائن دوبارہ تو نہیں آئی تھی لیکن دل اب بھی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ کو دیکھتی وہ ذہن کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی جو نہ جانے کب واپس آنے والا تھا۔ یکلخت کمرے میں اندھیرا ہوا تھا اور دھواں سا کمرے کی فضا میں پھیلا۔ اوپر والا پورشن مکمل ذہن کا تھا جس کے باعث وہاں کم ہی کوئی آتا تھا۔ ظریف شاہ کی چیخ نے ساری لائٹس بند ہو چکی، اسے اندھیرے سے ویسے بھی وحشت ہوتی تھی۔ اوپر سے دھواں نما گیس اس کا سانس روکنے لگی۔ گہری سانس لیتی وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی، بری طرح وہ دروازہ پیٹنے لگی کہ کوئی تو دروازہ کھولے۔ چند پل وہ مزید سانس کھینچتی تڑپتی رہی لیکن پھر ہمت ہارے زمین بوس ہوتی بے ہوش ہوئی۔ چند پل بعد ہی دروازہ کھولا تھا۔ مخدوم چودھری نے اپنا جوتا اس کے نازک ہاتھ پر رکھا، دباؤ ڈالا۔ وہ بے ہوشی میں بھی در سے تڑپ کر رہ گئی۔ اس گند کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اٹھا اور اس گاؤں سے اتنا دور پھینکو کہ ذہن چودھری اس تک پہنچ بھی نہ پائے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو میرے قہر سے تمہیں کوئی بھی بچا نہیں پائے گا۔ مخدوم چودھری کی آواز نے کمرے کے سخت ماحول میں وحشت برپا کی تھی جبکہ صدیقہ بیگم کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ کل سے یہ لڑکی ان کا چین برباد کر چکی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے وہ یہ گھٹیا لڑکی ہرگز برداشت کرنے کی متحمل نہیں تھی۔ مخدوم چودھری کے آدمی نے ذرعی کے نازک وجود کو باہوں میں بھرا اور چھوٹی سی راہداری سے گزر کر اسے پچھلے راستے سے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت ذہن چودھری کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ وہاں موجود نفوس کے چہروں پر سراسبی پھیلی تھی۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے سٹور روم میں بند کرو اور جلدی سے تم لوگ باہر نکلو۔ مخدوم چودھری کے حکم پر وہ شخص اسے لیے سٹور روم کی طرف بڑھا۔ صدیقہ بیگم اپنے کمرے میں جاؤ اور جب شور بلند ہو تبھی باہر آنا۔ انہیں اشارہ دیتے وہ تیزی سے نچلے پورشن کی جانب بڑھے۔ ذہن کے اوپر آنے سے پہلے وہ بازی بدل دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ان پر بالکل بھی شک نہ کر پائے۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ بولو، میں پوچھ رہا ہوں، کہاں گئی وہ لڑکی؟ اتنے کڑے پہرے کے باوجود بھی وہ بھاگی۔ تم لوگوں کو میں نے ہار ڈرانے کے لیے نہیں پالا تھا مالک، ہمیں نہیں پتا وہ کب نکلی حویلی سے۔ ملازم کی بڑبڑاہٹ پر مخدوم چودھری نے پیشانی مسلی۔ صدیقہ بیگم باہر آئیے۔ مخدوم چودھری کی آواز پر ذہن کے قدم اندر داخل ہوتے ٹھٹکے۔ ذہن، مخدوم چودھری نے چہرے پر تعصب بھرے تاثرات سجائے اسے دیکھا۔ ظریف شاہ کہاں ہے؟ ذہن نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے، اسی کے بارے میں بابا میں پوچھ رہا ہوں، ظریف شاہ کہاں ہے؟ وہ دھڑا تھا لیکن جب کہ آنکھوں میں وہاں سے تنفر تھا۔ تم اپنے باپ پر شک کرے؟ وہ کروفر سے بولو۔ ظریف شاہ، ذہن بلند آواز میں پکارتا اوپر کی جانب بڑھا۔ فی الحال اس لڑکی کو ڈھونڈنا ضروری تھا۔ مخدوم چودھری نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ ظریف شاہ ہر کمرے کو چیک کرتا، وہ بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ اپنے کمرے کو چیک کرتا وہ دوبارہ باہر آیا اور گرل کے پاس کھڑا ہوا۔ اگر اس لڑکی کو ایک رونج بھی ہے تو میں تم سب کا ایسا حال کروں گا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ ذہن کی واضح دھمکی اور حکمانہ انداز میں مخدوم چودھری کو کسی انہونی کا پتہ دیتی۔ کچھ دیر میں وہ سارا گھر چھان چکا تھا۔ ظریف شاہ، صدیقہ بیگم کے علاوہ قیوم چودھری کی بیوی بھی باہر آ چکی تھی۔ سٹور روم میں نیم بے ہوشی افشاں کے کانوں سے ذہن کی بھاری آواز ٹکرائی تو وہ سر تھامتی کراتی تھی، یوں جیسے اس شخص کی آواز نے سستی زندگی کو سانس دی ہو۔ جلدی بازی میں وہ آدمی اس کے منہ پر کپڑا نہیں باندھ پایا تھا۔ ہوش میں لوٹی تو سانس ایک بار پھر رکتا محسوس ہوا۔ ہاتھ زمین پر ٹکائے وہ بری طرح کھانسنے لگی جبکہ نیم تاریکی میں روشنی ابھری۔ ذہن کی سماعت سے اس کی آواز ٹکرائی تو وہ تیز سے اندر داخل ہوا۔ ظریف شاہ قریب آئے، وہ بے اختیاراً نہ جھکا تھا، وہ کھانس کا دوری ہو چکی تھی۔ ذہن نے اس کو سینے سے لگا کمر سہلائی تاکہ سانس بحال ہو سکے جبکہ وہ خوف کے زیر سر اس کے ساتھ لگی اور اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں، اس سے مزید خود میں بینچ نرمی سے بولا۔ کچھ دیر بعد اس کی طبی اسمبلی تھی، جس نے بھی یہ گھٹیا حرکت کی اسے اس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ اس کے وجود کو باہوں میں بھرے
وہ باہر نکلا۔ سامنے سب افراد موجود تھے۔ زین نے ایک قہر آلود نگاہ سب پر ڈالی، جبکہ اس کی بے باک حرکت پر صدیقہ بیگم پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ ماما، جب میں ہاسپٹل میں لائی گئی تو وہ پولیس آفیسر جو مجھے لائے تھے انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا اور وہ کیا دوبارہ آئیں گے؟ انابیہ کا یہ سوال اب ان کے دماغ کو حفظ ہو چکا تھا۔ تبسم بیگم نے مشکوک نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا، وہ ایک پولیس آفیسر تھا، نہ کہ کوئی رشتہ دار جو تم اتنی بے چین ہو رہی ہو۔ اس نے کچھ خاص نہیں کہا تھا، وہ جو پولیس والوں کا کام ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اب تم اس کا کوئی ذکر نہیں کرو گی۔ تبسم بیگم نے اسے مصنوعی سا ڈانٹا تو بڑی بڑی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو چمکے۔ انابیہ، کیا ہو گیا؟ تبسم بیگم نے اسے فوراً ساتھ لگایا، جبکہ انابیہ کو اپنا دل خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتے کہ یہ آنسو بے مطلب نہیں ہے؟ اس شخص کی پر اثر خوشبو اس پر اپنا جادو کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں دل اس شخص کو دیکھنا چاہ رہا تھا جس نے اس کی پوری دلیری سے جان بچائی تھی، جس کی جرات پر وہ حیران رہ گئی تھی، جس کا باروب چہرہ اس کے مان کو چھو گیا تھا، جس کی شخصیت کو وہ پہلی ملاقات میں ہی اسیر ہو چکی تھی، جس سے پہلی حادثاتی ملاقات ہی اس کے دل کو باغی کر گئی تھی، جس نے اسے ایک کھروچ بھی نہیں آنے دی تھی اور اسے باحفاظت اس کی فیملی تک پہنچایا تھا۔ اس کے لبوں پر اس شخص کا نام ورد بن کا آ ٹھہرا تھا۔ ظریف شاہ کو بیڈ پر لٹا کر اس نے فوراً ونڈوز سلائڈز ہٹائیں۔ ناگوار سی بو پر زین سمجھ چکا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ ظریف شاہ، پانی پیو۔ پانی کے گلاس اس کے لبوں سے لگائے اس نے ظریف شاہ کو مزید قریب کیا، جس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا۔ زین نے اس کی پشت سلائی تاکہ اس کا سانس بحال ہو۔ پانی پی کر اس کے حواس بحال ہوئے تو اسے زین کی قربت کا احساس ہوا، جو خوشبو میں بسا اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ خفا زدہ سی وہ فاصلے پر ہونے کے لیے کوشاں ہوئی، لیکن زین نے قریب کیے رکھا۔ تم کمرے سے کیوں نکلی تھی؟ زین کی سپاٹ آواز گونجی تو اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر سرد پن حائل تھا۔ آپ نے کہا تھا کمرے میں، تو میں کمرے میں ہی تھی۔ ایک دم اندھیرا ہوا اور کچھ عجیب سی بو کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں سچی اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ انگلی چٹکائے بولی تھی۔ اس کا معصومانہ انداز میں بولنا زین کو نہ جانے کیوں دلچسپ سا لگا۔ سنجیدہ صورتحال میں بھی اس کے چہرے کے تنے عضلات نرم پڑ گئے۔ زین کی نگاہ اس کے ہاتھ پر گئی، جہاں پر سفید مخروطی انگلیوں سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ زین نے ہاتھ تھاما تو وہ درد سے کرائی۔ اس کی نگاہ گال پر گئی، جہاں اب بھی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل تمہارے معاملے میں اتنا نرم کیوں پڑ گیا؟ زین نے نفی میں سر ہلا کر الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ ظریف پھوٹ کر روئی تھی۔ رونا بند کرو ورنہ اب مجھ سے مار کھاؤ گی، وہ ذرا سخت آواز میں بولا تو وہ خوف سے اچھلی تھی اور آنسو جلدی سے صاف کیے۔ زین کو اس کی معصومیت پر بے ساختہ ترس ہے۔ یہ معصوم سی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ اسے یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ شاید وہ کسی سازش کا شکار ہوئی تھی اور اب سفیر کے حوالے سے وہ اسے کچھ عزیز لگی تھی۔ زین نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آپ اتنے رحم دل کیوں ہیں؟ ظریف شاہ نے بے سخت سوال کیا، جبکہ زین چودھری مدھم سا مسکرایا۔ میں رحم دل تو بالکل نہیں ہوں، ہو سکتا ہے آگے جا کر تمہاری رائے بدل جائے۔ نہیں بدلے گی، وہ پر یقینی سے گویا۔ زین نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ پہلے ہاتھ دھو لو، پھر رائے بھی بدل دوں گا۔ اسے واش روم کی جانب لے جاتے پر مدھم سا بولے وہ ظریف شاہ کا دل شدت سے دھڑکا گیا تھا۔ میں دھو لیتی ہوں، آپ باہر ہیں۔ نہیں، تمہارا ہاتھ زخمی ہے۔ زین نے پانی اس کے ہاتھ پر بہایا تو وہ درد سے کراہی، ہاتھ کچھ زیادہ ہی زخمی ہو چکا تھا۔ واپس لا کر اس نے اسے کوچ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس دراز ہوئے عین منٹ لگانے لگا۔ ظریف شاہ کے چہرے پر درد بھرے تاثرات ابھرے تو زین کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ ظریف شاہ نے لرزتی پلکیں اٹھا کر زین کو دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے جتاتی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً پلکیں جھکائیں۔ کیا اب بھی رحم دل ہوں؟ زین نے مسکراہٹ دبائے سوال کیا تو اس نے جھکی نگاہ سے اسبات میں سر ہلایا۔ زین کے لب مزید مسکرائے تھے۔ وہ لڑکی معصومیت کی جیتی جاگتی تصویر تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ایسی گھٹیا تہمت اپنے سر پر سجائی تھی۔ تم آج سے بیڈ پر سویا کرو گے؟ زین کے حکم پر اس نے حیرانگی بھرے تاثر سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ بھیگی آنکھوں سے وہ نظر جھکائے بولی۔ تم جس قابل ہو اسی قابل درجہ دے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم سزا کی حقدار ہو اور زین چودھری تمہیں سزا دے گا، لیکن اپنے طریقے سے۔ وہ مزید کمرے میں نہیں رکا تھا جبکہ زر کے چہرے پر سراسیمگی پھیلی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں یہ حویلی چھوڑ کر اور اپنی بیوی لے کر یہاں سے چلا جاؤں تو دوبارہ ظریف شاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ زین کی بلند آواز پر مخدوم چودھری اور قیوم چودھری دونوں حیران ہوتے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے زین چودھری کہ تم نے اس لڑکی کو زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنایا ہے؟ مخدوم چودھری نے اسے مشکوک نگاہ سے دیکھا۔ اس لڑکی کو میں نے زبردستی اپنایا یا اپنی مرضی، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب وہ میری بیوی ہے اور جو میری بیوی کو تکلیف دینے کا سوچے گا اس کو بھی اتنی ہی تکلیف دی جائے گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم اپنے باپ کو دھمکیاں دے رہے ہو؟ مخدوم چودھری کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔
زین چودھری دھمکی کا بھی نہیں تھا بلکہ کارگزرتا ہے۔ اس کا ازلی باروب انداز مخدوم چودھری کو چبھا تھا، جبکہ قیوم چودھری مطمئن تھے کہ ان کا بھتیجا اپنے باپ جیسا ظالم نہیں ہے۔ جو تم چاہ رہے ہو زین، وہ تمہارا باپ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ یہ کمین تو پاؤں میں بیٹھنے کے قابل ہیں، اور ایسے کئی نکاح تمہیں آگے کرنے پڑے تو کیا سب کو اپنی بیوی کا درجہ دو گے؟ وہ تائش سے بولے، جسے درجہ دینا تھا دے چکا ہوں۔ ذہن چودھری وہ کسی کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کر رہی ہے کہ تم ایسی لڑکی کو اپنے ساتھ کو جو کسی اور کو پسند کرتی تھی، کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ بابا میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ مخدوم چودھری بالکل ٹھیک کہتے، لیکن ذہن انہیں شاید یہ احساس بھی نہیں ہونے دینا چاہتا کہ وہ درست کہہ رہے ہیں۔ تمہیں سننا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا، اور تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا۔ اگر رسم کے مطابق تو نے اسے اپنایا ہے تو اسے یہ درجہ مات دو، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ اسے کوارٹرز میں شفٹ کرو ابھی کے ابھی، بلکہ وہ تو وہاں رہنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اسے تو جانوروں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ مخدوم چودھری کا رونق بھرے انداز پر ذہن نے ابرو جھکائے انہیں دیکھا۔ وہ کس قابل ہے یہ آپ مجھے مت بتائیں، میں جانتا ہوں وہ کس قابل ہے اور کس کے ساتھ رہ گئی۔ تم رسم و رواج اور اصولوں کے خلاف جا رہے ہو۔ مخدوم چودھری نے اسے جتانا ضروری سمجھا۔ یہ رسم و رواج اصول ہیں سب آپ کے دور کی جالت تھی، اب یہ نیا دور ہے اور سردار بھی نیا ہے۔ میں کاہلی پنچایت میں اس رسم و رواج اصول کو ختم کرنے کا اعلان کروں تاکہ آج کے بعد کوئی لڑکی ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ ذہن کے بغاوت دیتے لفظ انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم نے اگر یہ فیصلہ لینے کی کوشش کی تو میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ مخدوم چودھری کی واضح دھمکی پر وہ استضاعیہ مسکرائے۔ شوق سے کیجیے، آپ کا بیٹا اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مخدوم چودھری سمجھ چکے تھے وہ کس جانب اشارہ کر رہا تھا۔ تنفر سے وہ ذہن چودھری کو دیکھتے اپنے اوپر بمشکل ضبط کر پائے تھے۔ کمال ملک نے رشتے کی ہمیں برکت تعبیر کے لیے امتحان کی راہ مزید مشکل بنائی تھی۔ نجمہ خاتون تو ویسے بھی خاموش خاتون تھی، کمال ملک کے سامنے ان کی بولنے کی جرأت بالکل نہیں ہوتی تھی۔ سلمان پورے استحقاق سے انگوٹھی پہنا کر گیا تھا۔ سلمان ملک کے نام کی انگوٹھی پہنے وہ بہتی آنکھوں کو روک نہیں پائے۔ کئی بار دل میں خیال ہے کہ وہ حاج کو بتا دے، لیکن سلمان ملک کی دھمکی اس کا خون نچوڑ رہی تھی۔ تکیے کے نیچے چھپایا گیا چھوٹا سا موبائل وائبریٹ ہوا تو وہ خوف سے اچھ رہی تھی۔ یہ موبائل واج نے ہی اسے لا کر دیا، جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اس نے دروازے کا لاک لگایا اور موبائل نکال کر دیکھا، سامنے کوئی ان نون نمبر تھا۔ واج بھائی کا نمبر تو موبائل میں سیو، تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ من ہی من میں سوچتی وہ موبائل کی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ وائبریشن ایک بار پھر ہوئی تو اس نے فون کان سے لگایا۔ سلام تعبیر ملک صاحبہ۔ فون پر ابھرتی آواز نے تعبیر کے پورے وجود سے جان کھینچی۔ ایک سنسناہٹ سی وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ پورے 4 سال بعد اس شخص کی آواز اس کے سماع تک پہنچی تھی اور اس نے محض چند لفظ کہتے اور وہ پہچان چکی تھی مقابل کون ہے۔ رکیے، فون مت رکھیے گا، ورنہ آج مجھے کوئی قسم کوئی وعدہ نہیں روک پائے گا، کیونکہ قسم وعدوں کی مدت اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کے لفظ میں ایک سیاہ سحر تھا، ایک خوف تھا جس نے تعبیر ملک کے پورے وجود کو لپیٹ میں لیا تھا۔ تمہیں یہ نمبر کیسے ملا؟ وہ سرسرتے لبوں سے بولی۔ یہ کان ترس گئے تھے آپ کی آواز سننے کے لیے، اور نگاہ تو اب بھی پیاسی ہے، لیکن پیاسے کو چند گھونٹ بھی مل جائے تو تھوڑا صبر آ ہی جاتا ہے۔ تعبیر نے اس کے بے باک لفظوں پر ہونٹ کاٹا۔ میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں کئی سوالات گردش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ سوچیں گے تو سر میں درد ہوگا، اور میں چاہ کر بھی آپ کے درد کا علاج فی الحال نہیں کر سکتا، اس لیے فضول مت سوچیے۔ اس کی آج بھی وہی عادت تھی، وہ شخص نہیں بدلا تھا۔ میں فون رکھنے لگی ہوں، مجھے تم سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کرنی، تم قاتل ہو، خونی ہو، میری خوشیوں کے قاتل۔ وہ دبا دبا سا چیخی، جبکہ نوفل یزدان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ کا مسئلہ تھا۔ آپ کا ہر شکوہ، ہر شکایت اور ہر تہمت کا جواب دوں گا، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ کی ہر غلط فہمی کو درست کر دیا جائے۔ مجھے کسی سوال کا جواب نہیں چاہیے، تعبیر فوراً بولے، لیکن میں ہر سوال کا جواب پھر بھی دوں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس دن آپ کی فیملی کا کوئی بھی فرد میرے سامنے آئے، اسی دن آپ کی قسم اور میرا وعدہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اس لیے اب بس شادی کی تیاری کریں، کیونکہ آپ کا بھائی خود میرے سامنے ہے، اس کے لیے میں اس کا شکریہ ادا ضرور کروں گا۔ اس کے 2 ٹوک دعوے پر وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ میں نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، وہ چیخی تھی۔ میں نے تو شادی کا فی الحال ذکر ہی نہیں کیا۔ نوفل کے لب اس کے معصومانہ احتجاج پر مسکراہٹ میں ڈلے، جبکہ تعبیر اس کے برجستہ جواب پر ایک بار پھر لب کاٹ کر رہ گئی۔ تم جو بھی چاہتے ہو اس مقصد میں تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ میں شادی کر رہی ہوں، اور کس سے کریے میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ تمہاری وجہ سے ایک بار پھر میری خوشیاں تباہ ہو جائیں گی۔ غصے کے باعث وہ سچ بولتی نوفل کے ماتھے پر بال لانے کا موجب بنی، چہرے پر وحشت طاری ہوئی۔ آپ نہیں بتائیں گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، آپ ابھی مجھے جانتی نہیں ہیں نوفل، یزدان کی ملکیت ہیں آپ، اور جس نے بھی میری ملکیت کو حاصل کرنے کا سوچا اس کا بھی وہی حال ہوگا۔
جو 4 سال پہلے ان سب کا ہوا تھا۔ تم گنڈے، مولد، دھمکیوں کے خلاف کار بھی کیا سکتی ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، کاٹدار لہجے میں بولتی وہ نوفل یزدان کو آج بھی اذیت دینا نہیں بھولی تھی۔ اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، شدید محبت۔ میں تمہارا وہ مزید کچھ بولتی لیکن دوسری جانب سے کال کاٹ چکی تھی۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینک کر دونوں ہاتھوں سے سر تھاما تھا۔ وہ فرمان علی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا جب تبسم بیگم وہاں آئی۔ آپ یہاں خیریت؟ تبسم بیگم کے چہرے کا تاثرات ناقابل فہم ہو۔ جی میں فرمان علی سے ملنے آیا تھا، وہ کئی بار مجھے کالز کر چکے ہیں، اس نے اپنے ازلی سرد انداز میں جواب دیا، جبکہ اس کی چھا جانے والی شخصیت اور سوبر حلیے کو تبسم بیگم نے دل میں سرا۔ وہ تو اس وقت گھر پر نہیں، آپ مجھے بتا دیں، وہ نرمی سے بولی۔ بتانا تو میں نہیں انہیں چاہتا تھا، لیکن خیر وہ تو یہاں ہے نہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ حملہ آپ کی بیٹی پر نہیں بلکہ ہم پر، یعنی مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر ہوا ہے، اور یہ اب بہتر سمجھ سکتی کہ پولیس والوں پر حملہ کیوں کر ہوا تھا، اس لیے آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک پیپر ان کی جانب بڑھایا جس پر تفصیلات داری تھیں۔ وہ تھینک گاڈ، تبسم بیگم نے بے سختہ سانس بحال کیا، اور میں آپ سے ایک اہم بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وحاج نے چند پل بعد تمہید باندھی۔ جی کہیے، تبسم بیگم نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اپنی بیٹی کو کہیں کہ اگر کبھی گاڑی خراب ہو تو ایسے سڑک کے درمیان کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے باپ کو فون کرے اور کسی اور گاڑی کا انتظام کروائیں، کیونکہ ہر شخص اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ تبسم بیگم بے ساختہ شرمندہ، اپنی بیٹی کی شرارتوں اور ایڈونچرز کی عادت سے وہ اکثر ہی پریشان رہتی تھی۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، ان کا چہرہ دیکھے وہ بولا تو تبسم بیگم بدقت مسکرائیں۔ فرمان علی صاحب کو یہ پیپر ضرور دیجیے گا، وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ آپ چائے پی کر جائیں گے تو مجھے اور فرمان کو اچھا لگے گا۔ تبسم بیگم نے آداب میزبانی نبھائے۔ نہیں بہت شکریہ، وہ سورہ سے انکار کے باہر کی جانب بڑھا۔ یہاں وہ اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑی انابی کی نظر نیچے موجود انجان شخص پر گئی تو وہ چونکی۔ اس نے بغور دیکھا تو وہی ایس پی تھا۔ آج یونیفارم میں نہیں تھا، لیکن بلیک پینٹ شرٹ میں کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ کف اس نے فولڈ کی ہوئی تھی۔ انابیہ گویا اس کا پوسٹ مارٹم ہی کر رہی تھی کہ وہی شخص ہے۔ انابی کے دل شدت سے دھڑک گیا، جبکہ چہرے پر پھیلی حیرانگی بھری خوشی اختیار سے باہر محسوس ہوئی۔ وہ وحاج سلطان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اپنی اور اس کی تصویر کو دیکھتی وہ دل میں ایک اور ملاقات کی حسرت لیے رب سے کچھ دیر پہلے ہی دعا گوئی تھی، اور وہ شخص آ بھی گیا تھا۔ وہ تیز سے نیچے کی طرف بھاگی، جوتے پہننے کا بھی اسے ہوش نہیں تھا۔ کہاں جا رہی ہو انابیہ؟ تبسم بیگم ڈرائنگ روم سے باہر ہی آئی تھی جب انابیہ کو انہوں نے جلد بازی میں دیکھا۔ ماما وہ آفیسر، وہ یہاں آئے تھے؟ پھولے سانسوں سے بولتی وہ دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ آئے تھے، انہوں نے سختی سے اسے گھورا، جبکہ وہ تو اب بھی بے تابانہ دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں ان سے مل کر آتی ہوں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہ جیسے خواب سی کیفیت میں تھی۔ انابیہ، تبسم بیگم نے اس کا بازو سے پکڑ روکا۔ تم پاگل ہوگی، وہ ایک پولیس افیسر تھا، اس کا فرض تھا جان بچانا۔ تم کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی؟ وہ ماں کو دیکھتی چونکی اور اپنی بے تابانہ تصورات پر قابو پایا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، اور خبردار جو تم نے آئندہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کا سوچا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبسم بیگم کا لہجہ کافی سنجیدگی لیے ہوئے تھا، جبکہ انابیہ نے ماں کو دیکھا جو اسے کبھی بھی ڈانٹتی نہیں تھی۔ جاری ہے، رائے کا اظہار ضرور کیجیے، وحاج تو ایکسٹرا ہی سرو ہے۔ انابیہ کا کیا بنے گا؟ اور زین کو برا مت کرنا، ورنہ آپ سب کی خیر۔ ریسپانس تو اچھا دیکھ کیا کریں۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔